اسکول کی جو تعلیم ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جو اس معاشرے کا حصہ ہے پچھلے کچھ سالوں سے، جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے، تو میں یہ کہوں گی کہ جو ہمارا کرنٹ نظام ہے اس میں شاید آپ کو بچے کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے. تو ماں باپ سوچتے ہیں ایسا، وہ غلط نہیں سوچتے، وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. بہتری آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن وہ بہتری ابھی بہت زیادہ سرفیس لیول کے اوپر. مسئلہ تو آپ کا گراس روٹ کے اوپر ہے، بٹ لیول جب سرفیس لیول پہ چینج آئے گا، لوگ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. اب آپ کے پاس میجر جو ماں باپ ہے وہ ملینیل ہے. کا اسکول کس طرح منفرد ہے، یا آپ کے اسکول میں تعلیمی نظام جو ہے وہ کس طرح دیگر اسکول سے منفرد ہے، اس بارے میں؟ ہم ایک گروپ آف کمپنیز رن کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے مقصد یہ تھا کہ ہم نے اسکول اپنے بچے کے لیے بنایا. ہمیں معاشرے میں ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ ہم اپنے بچے کو کس سسٹم کے حوالے کریں. پہلا کور اکیڈمکس. جی آپ نے بچے کو تعلیم تو دینی ہے. اپنے کور اکیڈمکس میں ہم نے دو چیزیں ایڈ کر لی، ایک بزنس اور ایک لیڈرشپ. بزنس کے اندر آ گیا کہ بھئی لین دین کیا ہوتا ہے. اس بچے کو 3 سال کے بچے کو اگر یہ پتا ہے کہ میں کسی سے کچھ لے رہا ہوں تو مجھے اسے کچھ دینا بھی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمس الحق. آج میرے ساتھ موجود ہیں ہیرا جاوید صاحبہ، جو کہ کو فاؤنڈر ہیں فوسٹر لرننگ اسکول کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو فالوشپ پروگرام ہے اس کی ایلومینائی بھی ہیں. وہ یو ایس پاکستان جو ویمن انٹرپرینیورشپ کونسل ہے اس کے مطابق پاکستان کی ٹاپ 10 وومن انٹرپرینیورشپ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ جو اسکول کا روایتی تعلیمی نظام ہے آج کے جدید دور میں، اس میں کیا بدلاؤ کیا جائے کہ اس اسکول سے جو پڑھنے والا بچہ ہے وہ ایک کارآمد شہری جو ہے وہ بن سکے، اور اس پر ہم بات کریں گے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اچھا، آج ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہو رہی ہے کہ والدین جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہمیں اپنے بچے کو اسکول میں بھیجنا بھی چاہیے یا نہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو تعلیم ہے، خاص طور پر اسکول کی جو تعلیم ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد بچے کو یاد کروا دینا، کچھ چیزیں سکھا دینا، اور پھر بچہ جو ہے ان کو پیپر پہ پریزنٹ کر دے اور پھر اس کے بعد اس کو پاس آؤٹ کر دیا جائے، یا اس کے علاوہ بھی تعلیم کا کوئی مقصد ہے؟ آپ نے بہت مشکل سوال کیا ہے، لیکن اس کا بہت آسان جواب اگر آپ مجھ سے پوچھیں، بینگ اے پیرنٹ اینڈ بینگ سمبڈی جو اس معاشرے کا حصہ ہے پچھلے کچھ سالوں سے، جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے، تو میں یہ کہوں گی کہ جو ہمارا کرنٹ نظام ہے اس میں شاید آپ کو بچے کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے. اور جو ماں باپ سوچتے ہیں ایسا، وہ غلط نہیں سوچتے، وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ بہت بہتری آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن وہ بہتری ابھی بہت زیادہ سرفیس لیول کے اوپر. تو جو آپ بات کر رہے ہیں تو گراس روٹ لیول کے اوپر جو چینجز نہیں آتے، وہ مسئلہ تو آپ کا گراس روٹ کے اوپر ہے. بٹ لیول جب سرفیس لیول پہ چینج آئے گا، لوگ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. اب آپ کے پاس میجر جو ماں باپ ہے وہ ملینیل ہے، جو کہ 90s میں پیدا ہوئے لوگ، اور وہ اب 30 32 33 سال کے لوگ ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں، اب جب ان کے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے، ان کو پتہ لگ رہا ہے ڈیلی بیسس پہ کہ ہراسمنٹ کے کیسز ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اسکولز میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. چلیں بچہ پڑھ بھی لیتا ہے تو آپ کا گریجویٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. جب اسکول سے نکلتا ہے تو بچے کا جو آپ کہتے ہیں نا ذہنی معیار، وہ اس طرح سے اس میں اور معاشرے میں بہت فرق ہے. اب بچہ پیدا ہوا، اس کے ہاتھ میں ماں باپ نے فون دے دیا، یوٹیوب دیکھ رہا ہے، اور جب وہ آپ کے پاس ایک کانٹینٹ چل رہا ہے جس میں بہت زیادہ لوگ پیسے کی طرف آ رہے ہیں. پیسہ تو ٹھیک ہے، لیکن پیسے کے ساتھ تعلیم کے ساتھ تربیت والا پارٹ جو ہے وہ مس آؤٹ کر جاتا ہے. یا تو بچہ کمپلیٹلی ڈیجیٹل کانٹینٹ کا شکار ہے، ٹھیک ہے، اور ماں باپ اور معاشرہ اس کے اندر پراپرلی کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ اور قسم کی چیزوں میں مصروف ہیں. انہیں زندگی اور معاش کا بھی سارا ساتھ ساتھ دیکھنا ہے، تو ان کے پاس اتنا وقت اور فرصت ہی نہیں نکلتی کہ وہ ان کو بچوں کے ساتھ بیٹھ سکیں. پھر تعلیمی نظام جو ہے اس کا اپنا ایک برڈن ہے. وہ جس کا مقصد اس کی تربیت کرنا تھا، اس کی کریکٹر کی شیپنگ کرنی تھی، وہ صرف کریکٹر بلڈنگ کی بجائے اس کا پورا فوکس ہے کس طرح جلدی سرٹیفکیٹ پروڈیوس ہوگا اور بچہ یہاں سے نکلے، اور وہ ایک بھیڑ چال چلنا شروع ہو گئی ہے. تو اس بھیڑ چال کے اینڈ پہ ہمارے پاس ڈونکیز اینڈ کارٹس اینڈ وہ ساری چیزیں تو نکل رہی ہیں. ایک وزن لادنے والا جو ہے ایک جانور جو ہے وہ تو نکل کے آ رہا ہے معاشرے میں، لیکن اس کو پروسیس کیسے کرنا ہے، اتنی انفارمیشن جو ہم اسیمولیٹ کر رہے ہیں اس کو کہاں لے کر جانا ہے، تو وہ کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ اگر ہم نے اسی طرح کا نظام لے کے چلنا ہے اور اسی کو ہی ہم کہتے ہیں آگے لے کے چلنے کو بات کہتے ہیں، تو میرے خیال سے ایسا نظام شاید پھر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جو والدین یعنی کہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے آج کل کہ بچے کو اسکول بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے، تو اس کی ایک بڑی وجہ جو اگر ہم اوور آل دیکھ لیں تو وہ بچے کو دیکھ لیں، جو بچہ اسکول سے نکل رہا ہے، یا پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ لیں، تو نہ تو ان میں کریکٹر ہے
نہ وہ لوگ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، نہ ان میں خوش اخلاقی ہے، نہ ان کی اٹائر یعنی کہ مینرزم پہننا کیا ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم اوور آل سوسائٹی میں دیکھ لیں کولیبریشن، پارٹنرشپ نہ وہ معاشرے میں چل پا رہی ہیں. تو اس میں کہاں کوتاہی ہوئی ہے، کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ خالی پیٹ جو ہے نا، وہ کوئی بھی کچھ بھی آپ کہیں نا، اس کو آپ تعلیم دے دیں، اس کو آپ ہر چیز دے دیں، اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. خالی پیٹ جو ہے انسان چوری چکاری کی طرف تو جا سکتا ہے. لوگوں کو آپ نے ان سے میجر بیسک جو ان کی نیسیسٹیز تھیں وہ دور کر لی، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے فینسی کر دیا بہت زیادہ. تو اب آپ ان کو، اگر ان کی بیسک ضروریات جو ہیں، آپ کو معاشرے کو اور اوور آل جو ہے وہ شفٹ ہونے کی ضرورت ہے. وہ شفٹ جو ہے وہ یہ کہ آپ نے 9 سے 5 چلنے والا غلام بنایا، جس کو 5 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے، 25 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے. تو وہ پھر 10 دن جو گزارتا ہے انسان، جس کے اندر وہ وہی سرکل اور سائیکل جس میں وہ قرضہ لے رہا ہے اور وہ ماں باپ جو ہے وہ بچوں پہ چیخ رہے ہیں اور بچے چھپتے پھر رہے ہیں، تو اس معاشرے میں آپ کے پاس یہی کانفلکٹ پیدا ہوگا. اسی قسم کی جنریشن جو ہے وہ ریز ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جانا چاہیں تو آئی تھنک میرے خیال سے اس کا جو مثبت سولوشن ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 9 حصے جو ہیں وہ تجارت میں رکھے ہیں. اگر آپ معاشرے کو اس کی بیسکس کے ساتھ جوڑ دیں، ہمارا دین جو ہے اسلام وہ بہت زیادہ نیچرل اور نیچر کے جو ہے بہت زیادہ قریب ہے. میرے خیال سے نیچر اور دین میں خاص فرق ہے ہی نہیں، اگر آپ مجھ سے میرا اوپینین پوچھیں تو اگر آپ اس کو اس کے اوپر لے آئیں اور آپ کہیں جی آپ لوگوں کو انٹرپرینورشپ، جس کو آپ آج کل کے دور میں کہتے ہیں، ایک بہت بز ورڈ ہے آپ کا، اس پہ لے کر آتے ہیں. لیٹ دیم میک منی. آپ کا ایک بچہ جو کہ ایک بہترین تعلیم لے کر نکلتا ہے، وہ اینڈ میں ایک ایسے بندہ جو 8ویں فیل ہے یا 10ویں پاس ہے، وہ ایک بڑی سی فیکٹری لگا کے بیٹھا ہے، اس کے پاس جا کے کام بھی کرتا ہے، اسے گالیاں بھی سنتا ہے، تو اس سے بہت گنا بہتر نہیں ہے کہ آپ اسے بچپن میں ہی اس فیکٹری والے کے ساتھ اٹیچ کریں کہ بیٹا تم اسکول جاؤ، اسکول کے بعد تم نے ساتھ یہ کام سیکھنا ہے. سو اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہے، آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے، تو اس کے لیے آپ نے اتنے آورس جاب کی ہے یا اتنے آورس اپنے انٹرنشپ کی ہے، تو اس کے لیے وہ انسینٹیفائی اس طرح سے چیزیں ہوں. کام کو برا سمجھنے کی بجائے کام کو سیکھنے کی طرف لے کے آئیں. ہمارا تو ماں باپ ہی اس بات کو ڈسکریج کرتا ہے کہ میرے بچے نے یہ میرا بچہ یہ کام کرے گا. ڈانٹنا ہو تو کہتے ہیں تمہیں سائیکل والے کی دکان پہ ڈال دیں گے جہاں پہ جا کے تم پنکچر لگاؤ گے. بات یہ ہے کہ وہ ہنر ہے، تو ہم نے ہنر کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا ہے، اور جو آپ کی معاشی سچویشن ہے وہ ایک ببل کا شکار ہے. تو وہ جو ببل ہے، اس ببل کو بریک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اور جو ہم بننا چاہ رہے ہیں اس کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. جو نیچر تھی وہ تو یہ تھی کہ آپ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، بلکہ آپ نے جو چیز بنائی ہے وہ آپ کسی اور کو دیکھ کے اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے لے لیتے تھے. تو ایک بارٹر سسٹم چل رہا تھا. وہ ایک سسٹم جو تھا وہ اکانومی کو سٹینڈنگ میں لے کے آتا ہے. ایسا وہ سسٹم جو ہے وہ لوگوں کو کھڑا ہونے کے اوپر لے کے آتا ہے، آنرشپ لے کے آتا ہے، معاشرے کے اندر ایک بیلنس کریٹ ہوتا ہے. لیکن وہ بیلنس بہت بری طرح ڈسٹربڈ ہو گیا کیونکہ لوگ بہت کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ایفرٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے سچویشن اور اس کے سرکمسٹانسز کریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ کو فاؤنڈر ہیں فوسٹر لرننگ اسکول کی، تو اب جو آپ کا جو اسکول کا جو تعلیمی سسٹم ہے یا اسکول کا جو اسٹرکچر ہے، کس طرح سے ہیرارکی کیا ہے، کس طرح سے کام کرتے ہیں، تو آپ کا اسکول کس طرح منفرد ہے، یا آپ کے اسکول میں تعلیمی نظام جو ہے وہ کس طرح دیگر اسکول سے منفرد ہے، اس بارے میں میں آنیسٹلی اگر بات کہوں تو آئی بلیو کہ میں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں، ہم دونوں کو فاؤنڈرز ہیں، اینڈ وی بلیو آر سیلف ٹو بی ڈسرپٹر آف ایجوکیشن سسٹم. ہم ایجوکیشن سسٹم کا کبھی پارٹ بننا نہیں چاہتے تھے. ہم ریئل ٹائم انٹرپرینورز ہیں، ہم ایک گروپ آف کمپنیز رن کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے مقصد یہ تھا کہ ہم نے اسکول اپنے بچے کے لیے بنایا. ہمیں معاشرے میں ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ ہم اپنے بچے کو کس سسٹم کے حوالے کریں. یعنی کہ جو دیگر اسکولز ہیں وہ اس قابل نہیں تھے کہ آپ اپنے بچے کو میں یہ نہیں کہوں گی، لیکن میں یہ کہوں گی وہ میری سمجھ سے باہر تھے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک شیور کہ میں ڈسرسپیکٹفل نہیں ہوں یا اس طرف نہ بات جائے، لیکن معذرت کے ساتھ مجھے معاشرے میں ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ میں اپنے بچے کو اس کے حوالے کر دوں. تو جب آپ نے اس کے لیے ایک نظام بنانا تھا تو ہمارے دوست احباب جاننے والے جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا جی ہمارا بچہ بھی ادھر ہم بھیج دیتے. میں آپ کو اس کا بیسک بتا دیتی ہوں. مقصد ہم کیونکہ انٹرپرینورس ہیں، ہم نے زیرو سے کاروبار کرنا سیکھا ہے، زیرو سے ہی کام شروع کیا ہے زندگی میں. تو ہم نے جب پہلے دن شروع کیا تھا تو ہم نے 500 روپے سے شروع کیا تھا، اور آج وہ ماشاءاللہ جو ہے ہم 4 کمپنیز کو چلا رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں الحمدللہ اپنی جگہ پر چل رہی ہیں. اسکول کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کو غلام نہیں بنائیں. میں نے آپ سے شروع میں کہا 9 سے 5، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ بھی اسی سائیکل کا شکار ہو، وہی فرسٹریشن کا پارٹ بنے جس سے ہم سب گزرے ہیں. جس کو یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے کے بعد کہا جائے کہ بھائی اب تم کیا کرو گے آگے، آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، آپ کو ایکسپوجر نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ بچے کو بالکل بیسک سے 7 سال تک ماں آپ کو بچے کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے.
یہ بات تو واضح ہے. اب اگر آپ 7 سال سے جوڑ نہیں سکتے, کہ پاس ٹائم نہیں ہے, تو آپ اسے انوائرمنٹ دے دیں. اب انوائرمنٹ دینے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم نے اس کے 4 پلرز بنائے. پہلا کور اکیڈمکس. جی آپ نے بچے کو تعلیم تو دینی ہے کیونکہ وہ اسی معاشرے میں چل رہا ہے جہاں پہ بہت سارے اور بچے بھی ہیں. تو آپ نے کور اکیڈمکس میں ہم نے 2 چیزیں ایڈ کر لیں, ایک بزنس اور ایک لیڈرشپ. بزنس کے اندر آ گیا کہ بھئی لین دین کیا ہوتا ہے. اس بچے کو 3 سال کے بچے کو اگر یہ پتہ ہے کہ میں کسی سے کچھ لے رہا ہوں تو مجھے اسے کچھ دینا بھی, تو لینا دینا جس بچے کو سمجھ میں آ گیا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے گراؤنڈ بلڈ ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کے لیے ہم ان کے بزنس اسٹالز لگواتے ہیں, ان کی پراپر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. 5 کلاس میں جب 5th گریڈ میں بچہ آتا ہے تو اس کا ریڈی اسٹیبلشڈ بزنس ہے, جس کا ایک سوشل میڈیا پیج ہے, جس پہ وہ ریئل ٹائم سیلز کر رہا ہے, وہ ای کامرس سمجھتا ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ وہ صرف یہی کر رہا ہے, اس کی ریگولر ایجوکیشن ساتھ چل رہی ہے, جس میں آپ کی انٹرنیشنل ایجوکیشن اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ ہم 100% میٹ کر رہے ہیں, کہ وہ بچہ انگلش میں بھی بات کر سکتا ہے, وہ کمپیٹ بھی کر سکتا ہے. یو نیم اے بگ اسکول اور اینی بڈی, دیز کڈز آر ایبل انف ٹو ڈیل ود دیٹ. ٹھیک ہے. سیکنڈ پارٹ جس کے اندر ہم کہتے ہیں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز. اب آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ اسکولس اور کچھ معاشرے کا طبقہ ہے جس کے لیے کچھ چیزیں طے کر دی گئیں. ہارس رائڈنگ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں, سوئمنگ صرف ان کے لیے ہی ہے. ہم زندگی میں صرف خواب دیکھتے ہی بڑے ہو جاتے ہیں کہ کبھی میرے پاس بہت پیسے آئیں گے تو میں کبھی پول جاؤں گا, میں اپنے گھر میں پول بناؤں گا. یہ ہمارے امی ابو ہم ایسے خواب دکھاتے تھے, یا ہم نے اپنے بڑوں کو یا بہن بھائیوں کو کہتے سنا. وی وانٹ ٹو بریک دوز اسٹگماز. تو ہم نے بچوں کے لیے مینڈیٹری کر دیا کہ منتھ میں ایک دفعہ وہ ہارس رائڈنگ کے لیے لازمی جاتے ہیں. ہم انہیں اولمپکس کے لیے ریڈی نہیں کر رہے, ہم انہیں ایکسپوجر دے رہے ہیں. منتھ میں ایک دفعہ وہ ہارس رائڈنگ کے لیے جاتا ہے, منتھ میں ایک دفعہ وہ سوئمنگ کے لیے جاتا ہے, اور منتھ میں ایک دفعہ وہ انڈسٹری وزٹ کے لیے جاتا ہے. اب انڈسٹری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ نیسلے ہی جائے گا یا ہر دفعہ وہ صرف کسی کاٹیج انڈسٹری. اٹس اے بلینڈ. وہ فوڈ انڈسٹری بھی جائے گا, وہ آپ کی پیکیجنگ انڈسٹری بھی جائے گا, وہ آپ کے ریسٹورینٹس بھی دیکھے گا, وہ آپ کی کاٹیج انڈسٹری بھی دیکھے گا. تو ایک سال میں بچہ جب پلے گروپ میں, اور یہ پلے گروپ آن ورڈز ہے, یہ او لیولس تک ہے, تو ہر بچہ ہر سال دیکھ رہا ہے. تو پلے گروپ کا بچہ جب پہلے سال اسکول آیا, اس نے 12 انڈسٹریز سال میں وزٹ کی. جب وہ بائی دا ٹائم گریجویٹ کرے گا تو امیجن کتنا اس کا ایکسپوجر ہے, اسے پتہ ہے کس کس طرح کی انڈسٹری کس طرح ورک آؤٹ کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. دیٹس دا میجر پارٹ. دا تھرڈ پلر از ونڈرز لیب. ونڈرز لیب از ویری ویری کلوز ٹو آر ہارٹ. یہ پاکستان میں شاید پہلا کنسیپٹ ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت انوکھا کنسیپٹ ہے, لیکن اپنے حد میں ایک انوکھا کنسیپٹ ہے, کیونکہ ہم نے سارے کے سارے ٹریڈز جو کہ لوگ بھول چکے ہیں, جیسے آپ ہنر یا اسکل کہتے ہیں, اس کو ہم ایک روف کے انڈر لے آئیں. اب اس ایک امبریلا کے انڈر ہمارے پاس کارپینٹری ہے, پلمبنگ ہے, الیکٹریکل ہے. اپنی آپ بائک کو الیکٹرک وہیکل میں کنورٹ کیسے کر سکتے ہیں, بچہ وہ بھی سیکھ رہا ہے. وہ اے آئی سیکھ رہا ہے, وہ روبوٹکس سیکھ رہا ہے, وہ ہائیڈروپونکس سیکھ رہا ہے کہ آپ سوئل کے بغیر ایگریکلچر کس طرح سے کر سکتے ہیں. وہ فش فارمنگ سیکھ رہا ہے کہ آپ ایک مرلے میں یا ایک کنال میں آپ جو ہے اتنی مچھلی کیسے بریڈ کر سکتے ہیں جتنی کے لیے آپ کو کتنا جو ہے وہ ایک مرلوں کے حساب سے اور کتنا بڑا جو ہے وہ فیسلٹی اویلیبل کرنی تھی. تو وہ سب چیزیں بچہ ایک لیب میں سیکھ رہا ہے. وہ سائنس سیکھ رہا ہے, وہ آرٹ سیکھ رہا ہے, وہ کمپیوٹر سیکھ رہا ہے. اب یہ سب چیزیں اگر بچہ ایک لیب میں سیکھ رہا ہے اور پھر وہ اس سب کو کنیکٹ کرتا ہے اپنے پہلے پارٹ کے ساتھ, اکیڈمکس میں, بزنس کے ساتھ, اور وہ ان سب میں انٹر لنک کرتا ہے, تو وی وانٹ دیم ٹو بی فیوچر ریڈی. اگر بچہ بیسک سے جڑا ہے اور اس کے پاس یہ اسکل ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے کہ کس طرح سے میں ان کو آپس میں کولیبریٹ کر کے, لوگوں کے ساتھ مل کے, یا ڈفرینٹ ڈسپلنس کو ملا کر میں کچھ نیا بنا سکتا ہوں, جسے آپ انوویشن اور کریٹیوٹی کہتے ہیں, تخلیق کہتے ہیں, تو اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, دا فورتھ پلر از دین. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو بیسک فاؤنڈیشن ہے وہ دین کی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں دین کو, قرآن پاک کو جو ہے اٹھا کر, یا ہماری جو دینی تعلیمات ہیں انہیں اٹھا کر ہم نے شیلف کے اوپر رکھ دیا. اس کا ٹوٹل یہ کہ اس کو عزت سے رکھنا ہے. اسلامیت کی کتاب نیچے گر جائے تو اس کو آپ نے 2 دفعہ چومنا ضرور ہے, لیکن اس کے بعد اس کو پڑھنا بھی, اگر پڑھ بھی لیا, ناظرہ بھی یاد کر لیا, ہماری ڈیلی لائف میں وہ نظر نہیں آتی. آپ نے کہا کہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, لوگوں کو سول چیزوں کا نہیں آئیڈیا ہوتا. ہماری پہلے ڈسکشن ہوئی تھی تو آپ نے بہت ساری چیزیں مینشن کی. تو میرے خیال سے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دین میں سکھا دی گئی ہیں, اور اس کو ہمیں صرف ریئل ٹائم میں امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ہم بچوں کو دین نہیں صرف سکھاتے, پڑھاتے ہی نہیں ہیں, ہم اس کو ریئل ٹائم میں امپلیمنٹ کرنا سکھاتے ہیں. تو اس کو ہم ایتھکس اینڈ سیوکس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. تو دس از ہاؤ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ, اور ہم ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنے ساتھ برکت ڈال رہا ہے. اچھا, آپ کے جو تعلیمی نظام میں خاص طور پہ پرائمری کے بچے, جو 2 منفرد چیزیں جو آپ کے اسکول میں ہوتی ہیں. ایک منفرد چیز یہ ہے کہ پرائمری میں جو بچہ ہے وہ سال میں 12 انڈسٹریز کا تقریباً وزٹ جو ہے وہ کرتا ہے, ایک اسکول کا بچہ. اور عام طور پہ دیگر اسکولوں میں تو بچے نے کبھی انڈسٹری دیکھی نہیں ہوتی. ہماری یونیورسٹی کے بچے نے وہ جو جس میں گریجویشن کر رہے ہوتے ہیں وہ
انڈسٹری نہیں دیکھی ہوتی, تو یہاں اسکول کے بچے جو ہیں وہ انڈسٹری کا وزٹ کرتے ہیں. دوسری چیز ویلتھ کریشن, انٹرپرینیورشپ, بزنس کس طرح کیا جائے, کولیبریشن کس طرح کی جائے, اور یہ سارا آپ سکھاتے ہیں. تو اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں, کیونکہ دیگر اسکولس کہتے ہیں ہمارے پاس تو کورس اتنا ہے, سلیبس اتنا ہے کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. دیکھیں ہمارا جو پورا کا پورا, کیونکہ اسکول کی بیسک اور فاؤنڈیشن ہی یہی ہے, تو ہم نے اس کا اپنا ٹائم ٹیبل اس کے اکارڈنگ پلان کیا ہے. پھر پورا دن جو بچوں کا ہے وہ پراپرلی کریٹ کیا گیا ہے, پلان کیا گیا ہے. دے اسٹارٹ فرام دا سرکل ٹائم. صبح صبح ہم انہیں اسمبلی میں کھڑا نہیں کرتے, ہم ایک ریفلیکشن ایکسرسائز کرتے ہیں, بچے بریدنگ ایکسرسائز کرتے ہیں. دے تھنک اباؤٹ دا گڈ تھنگ اباؤٹ یسٹرڈے. دین کے لحاظ سے کوئی اچھی بات ہوتی ہے, بچے اپنا دین کے بارے کیسا چاہتے ہیں ریفریش ہوں, وہ پلان آؤٹ کرتے ہیں. پھر ان کی بیسک اکیڈمکس کی کلاسز ہوتی ہیں. ایوری ڈے دے ہیو ون کلاس ٹو ڈیل ود, ونڈرز لیب ہے یا بزنس کلاس ہے. پھر ویک میں ایک دن ان کا جو ہے بزنس اسٹالس لگتے ہیں. فار ایگزامپل وینسڈے کو آج ان کا بزنس اسٹال تھا, تو بزنس اسٹال کے اندر ان بچوں نے لاسٹ ٹائم جب بچوں نے اسٹال لگایا, تو ایک بچے کی ایگزامپل دیتی ہوں, اس نے فروٹ کپس کا اسٹال لگایا. اس نے ساتھ ایک فرینڈ سے ریکویسٹ کی کہ تم میرے ساتھ ہیلپ کرنا سیلنگ میں. اس نے 100 روپیز کاسٹ رکھی. بہت سارے بچوں نے بہت سارے اسٹالز لگائے تھے, تو اس کی اتنی سیل نہیں ہو سکی. اس نے اس کی پرائس ریڈیوس کر دی. پرائس ریڈیوس کی, سیل تو ساری ہو گئی, لیکن اس نے اس میں سے کمیشن بھی دینا تھا, تو اس کو اینڈ میں لاس ہوا. ہی لرن فرام دیٹ ایکسپیرینس. آج اس نے پھر اسٹال لگایا, یہ 2 ہفتے پہلے اسٹال لگایا تھا اس نے. آج اس نے جب دوبارہ اسٹال لگایا, تو ایک تو اس نے پروڈکٹ اپنی چینج کی. اس نے وہ پروڈکٹ لے کر آیا جس پر اس کی اپنی کاسٹ کم تھی. اس دفعہ اس نے کمیشن کے لیے کسی کو نہیں رکھا. اس نے اپنی چھوٹی بہن کو ڈفرینٹ کلاس میں اس کو ریکویسٹ کی کہ تم مجھے ہیلپ آؤٹ کرو. سو اس نے, دیکھیں بچوں کو فیڈ بیک ملا, اس کا پراپر لوپ چل رہا ہے. پھر یہ ڈیلی کنسسٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. کوئی بھی ایکٹیویٹی یا کوئی بھی کام آپ ایک بوٹ کیمپ جب رن کرتے ہیں نا, تو آپ اس کو ایک سیڈ تو ضرور پلانٹ کر دیتے ہیں. میں کہتی ہوں کچھ نہیں کر سکتے تو سیڈ ضرور پلانٹ کریں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ اسے کنسسٹنٹ اس پروسیس میں رکھ رہے ہیں, تو جسٹ امیجن اس کا مائنڈ بار بار وہ فیلئر میں بھی جا رہا ہے. فیلئر سے انسان جتنا سیکھتا ہے اتنا وہ کسی چیز سے نہیں سیکھتا. اور میرے خیال سے ہمیں بچوں کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انہیں فیل ہونے دیں اور فیلئر کو اپریشیٹ کرنا سکھائیں کہ فیل ڈو لیٹ دیم نو. تو ہاں وہ ہمارے پاس آتے ہیں, مس آج مجھے لاس ہو گیا ہے. اوکے ویل ڈن بھائی, کوئی بات نہیں, آج لاس ہوا ہے, واٹ ڈڈ وی لرن آؤٹ آف اٹ. ٹھیک ہو گیا. سو آپ ان کو ان کی پارٹیسپیشن کے لیے انکریج کرتے ہیں, اینڈ دین ان کی جو نیکسٹ اسٹیپس ہیں اس کے لیے ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی واٹ از دا فیڈ بیک, ہاؤ وی کین امپروو اٹ. تو اس سے اس بچے کا جو فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ چیز ڈیولپ ہوگی, اس کی پروڈکٹ بہتر ہو رہی ہے. اب ایونچولی ہمارا جب یہ ابھی سمر کیمپ لگے گا, مطلب سمر کیمپ تو نہیں, مطلب کمپلیٹ ہوگا سمر میں, تو ٹرم کمپلیشن پہ ان بچوں نے اپنے اسٹالس لے کے لبرٹی مارکیٹ جانا ہے. سو ابھی یہ پریکٹس کر رہے ہیں اسکول میں کہ ہاؤ دے آر ڈوئنگ اٹ ان دا اسکول, بٹ ایونچولی دے ول گو ٹو دا لبرٹی مارکیٹ اینڈ ڈیل دا ریئل ٹائم کسٹمر. ٹھیک ہو گیا. وہ لیتھل ہوگا, یہ دے ول سی اٹ. ایک دفعہ دیکھیں گے سال میں, جب ایک دفعہ یہ ایکٹیویٹی بار 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 ہوگی, 5 سال بعد یا 8 سال بعد دے ول بی مارکیٹ ریڈی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب جس طرح والدین ہیں اور بچے ہیں, والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک اچھا انسان بنے, ایک قابل انسان بنے, اور اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہو. اور ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے آپ کے سامنے ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں یہ ایجوکیشن سسٹم کب بدلے گا بھی یا نہیں بدلے گا. تو آپ خود پیرنٹ بھی ہیں, ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں, انٹرپرینور بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, مختلف ڈومینز میں آپ نے کام کیا ہے. تو اب والدین کے لیے کیا مشورہ دیں گی, والدین کے کرنے کے کیا کام ہیں؟ پہلا مشورہ تو میں یہ دوں گی کہ آپ کے لیے کوئی اور اٹھ کے نہیں آئے گا, آپ کو اپنے لیے خود اٹھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کوئی باہر سے مسیحا آئے اور آ کے میری زندگی بدل دے, تو وہ اس دور میں بھی نہیں ہوا تھا. آج بھی, تب بھی لوگ اپنے لیے کوشش کرتے تھے, دعا بھی کرتے تھے, کوشش بھی کرتے تھے. تو جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے تو یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ آنرشپ. پہلا اسٹیپ آپ نے لینا ہے. میں نہیں کہتی آپ میرے اسکول آئیں, آپ جہاں بھی جائیں, آپ اپنے بچوں کے اسکولس میں جائیں, ان سے فیڈ بیک لیں, ہمارے بچوں کو آپ کیا پڑھا رہے ہیں. آپ اچھی فیس دے رہے ہیں, ہر ماں باپ کوشش کرتا ہے میں میکسیمم فیس دوں, ان کو اکاؤنٹیبل کریں. پھر ان کو کہیں اسکول کو فیڈ بیک دیں, یا پیرنٹس مل کر انڈسٹریز کے وزٹ کروائیں بچوں کو, خود انڈسٹری کو انوائٹ کریں. ٹھیک ہے. یا بچوں کو ایسا ایکسپوجر دیں, بچوں کو انٹرنشپس میں انگیج کریں. ایسے انسٹیٹیوشنز آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں, کسی کی دکان ہوگی, کسی کا کوئی اور کام ہوگا, کوئی ریکویسٹ کر کے ماں باپ خود آفس جاتے ہیں, اپنے بچے کو ہفتے میں, سال میں, مہینے میں 1-2 دن, 3 دن, 4 دن, ہفتہ, جتنا وہ مینیج کر سکیں, بچے کو وہ ایکسپوجر دیں. لیٹ دیم ڈو تھنگس. نمبر 1. نمبر 2, آپ ان کی ہائیجین تو دیکھتے ہی ہیں, بلکہ ماں باپ اس کے ساتھ ساتھ خاص نہیں دیکھ پاتے انفارچونیٹلی. میں یہ کہوں گی کہ بہت زیادہ فیڈ بیک آتا ہے, لیکن میرے خیال سے ہائیجین کے علاوہ ان کی جو نیوٹریشن ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کریں. آپ کا بچہ کہاں بیٹھتا ہے, آپ اس کو جیسا بنانا چاہتے ہیں نا, آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے یا سائنٹسٹ بنے, آپ اسے وہ انوائرمنٹ دینا شروع کر دیں. ویسے لوگوں پہ لے کے سے ملوائیں, ویسی جگہ پہ لے کے جائیں, پھر ویسا کھانا بھی کھلائیں.
اس کو آپ جنک فوڈ ڈالی جا رہے ہیں اس کے اندر, اس کا مائنڈ سلو ہو گیا ہے, اس کو آپ نے ٹوٹلی اسکرین کے آگے رکھا ہوا ہے. وین ایور یو ڈو ناٹ ہیو ٹائم آپ اس کو اسکرین دے دیتے ہیں, وہ اسکرین ایڈکٹ ہو چکا ہے. ہی ڈز ناٹ لائک اور شی ڈز ناٹ لائک ٹو ٹاک ٹو یو اینی مور. وہ اپنے سبلنگس اور اپنے دوستوں سے دور اپنے ماں باپ سے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا. اس کو ہر سوال کا جواب گوگل پہ مل رہا ہے, تو اس کو انکوائری کی عادت نہیں رہی. بچے کو ایک سرٹن ایج سے زیادہ پہلے ایک تو اسکرین ٹائم نہیں دیں, دوسرا جب آپ اس کو اسکرین ٹائم دے رہے ہیں تو پھر اس کو لمٹ کریں کہ اس کو پتا ہو, اور آپ کو پھر انڈر سپرویژن بھی ہو, اسے پتا ہو وہ کیا دیکھ رہا ہے, آپ ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے. اور پھر اس کو ساتھ مور آپشنس دیں ٹو ایکسپلور. آپ اس کو باہر لے کے جائیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ افورڈ نہیں کر سکتے, محلے میں, پارک میں, کہیں پہ باہر ویسے ہی واک کروانے لے جائیں. دے ول لرن مور آؤٹ آف دیٹ واک ود دیئر پیرنٹ ریدر دین جو وہ ایک اسکرین کے آگے بیٹھ کے دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ والدین کو کیا, جس طرح والدین بچے اسکول جاتے ہیں تو وہ بچوں کو سارے کام والدین کہتے ہیں کہ ہم کریں گے, اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ نوالا توڑ کے کھلایا جاتا ہے اور کہتے ہیں بس آپ چبا لیں باقی کام ہم کر دیں گے. تو آپ کیا والدین کو کیا مشورہ دیں گی, سجیسٹ کریں گی کہ کیا وہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیں, جس طرح روم کی صفائی سے لے کے اپنا بستر ٹھیک کرنے سے لے کے تھوڑا تھوڑا انہیں عادت ڈالیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی ذمہ داریاں لیں, انہیں کام میں شامل کریں, تاکہ وہ جب بڑے ہوں تو انہیں ہاتھ سے کام کرنے کی عادت بھی ہو. دیکھیں یہ چیزیں جو آپ کا جتنی آپ کی اس وقت دنیا کی ڈیولپڈ جنریشنز جنہیں آپ کہتے ہیں یا پروگریسو نیشنز کہتے ہیں, جس میں جاپان آ جاتا ہے, فن لینڈ آ جاتا ہے, اور بہت سارے جہاں پر بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت اگزامپل دی جاتی ہے, وہاں پر وہ بچوں کو بہت چھوٹے لیول سے پلے گروپ میں یا مونٹیسری میں یہی چیزیں سکھاتے ہیں. انہیں وہ کتاب نہیں سکھاتے. ہمارے پاس ماں باپ آ کے کہتے ہیں آپ نے بچہ پورا سال میں اس نے ABC نہیں سیکھی ہے, اس نے ٹریسنگ نہیں سیکھی ہے. بچے کو اس چیز کا پریشر کم دیں. اس کو زیادہ اگر آپ نے پریشرائز یہ چیزیں دینی ہیں تو آپ اس کو انوائرمنٹ, جو آپ بات کریں, آپ بچے کو یہ چیزیں سکھائیں, اس کی تربیت میں یہ چیزیں ایڈ کریں, اس کو آنرشپ دیں. پھر اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, بچے کو کام دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اوہ یہ تو کام خراب کر دے گا. آپ کو اس کو آپ کام کریں, اس کو ساتھ انکلوڈ کریں. لیٹ سے آپ نے میجر کام کر لیا, اس میں تھوڑے سے پارٹ میں اس کو ایڈ کر لیں. والدین خود بھی دیکھیں کہ جب انہوں نے شروع میں کام کیا تھا تو پہلے انہوں نے بھی خراب کیا تھا. ہر بندہ فیل کرتا ہے. آپ نے دیکھیں آپ برتن دھونے کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے سارے برتن دھو لیے, ان میں 2 پلیٹیں بچے کو بلائیں, اسے کہیں بھئی آپ میرے ساتھ کھڑے ہو کے دھوئیں گے. آپ تو شیشے کی نہ دیں, پلاسٹک کی دے دیں, کوئی اور برتن دے دیں, بٹ لیٹ دیم ہیلپ یو. اور بچے سب سے زیادہ جو چیز پسند کرتے ہیں, مونکیز اور بچوں میں نا مجھے زیادہ فرق فیل نہیں ہوتا, سوری ٹو سے, میں اپنے بیٹے کو بھی اس طرح ہی بولتی ہوں. پوائنٹ از کہ وہ امیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کو دیکھنا ہے, وہ چیز زیادہ کرنا پسند کرتے ہیں جو ان کے ماں باپ کریں. دے وانٹ ٹو فیل بگ, انہیں جلدی بڑے ہونے کا شوق ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کے سامنے کام کریں اور آپ اس کو اس کا میں پارٹیسپیٹ کرنا الاؤ کریں گے, اس کی لرننگ کرو امپروو ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کو آنرشپ بھی آئے گی, اور اس کو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا اس کا بانڈ بہتر ہوگا, آپ کی فرینڈشپ ہوگی, اور اس کو پتا ہوگا مائی پیرنٹس ٹرسٹ می. پھر وہ بچہ ہراسمنٹ کا شکار نہیں ہوگا, پھر وہ بچہ معاشرے میں کریکٹر کی جو ایشوز آ رہی ہیں ان کا شکار نہیں ہوگا, پھر وہ بچہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ بہت بہتر معاشرہ بلڈ کر سکتے ہیں جسٹ بینگ اے لٹل بٹ. آپ کانشیس پیرنٹ میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے. اور وہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ جہالت جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے. تو نہ پتہ ہونا اور کہنا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, آج کل کے معاشرے میں یہ کہنا میرے خیال سے سزا بھی ہونی چاہیے اور گناہ بھی ہونا چاہیے. تو اس کو تھوڑا سا آنرشپ لینے کی ضرورت ہے. ہو گیا. تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ جب ہاتھ سے کام کرے گا تو ہاتھ سے کام کرنے کا اپنا کام عادی بھی ہوگا, پھر وہ کام کی عزت بھی کرے گا, اور وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی بھی رسپیکٹ کرے گا. نہ کہ جس طرح ہمارے بچے گریجویٹ ہو جاتے ہیں, پڑھے لکھے اور بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں, وہ ہاتھ سے کام ہی نہیں کر سکتے. تو بجائے اس کے کہ آپ انہیں اپہج بنائیں, آپ انہیں ہاتھ سے کام کرنے والا اور دوسروں کی عزت کرنے والا اور کام کی عزت کرنے والا بنائیں. اس سے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا, اور والدین جو ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک قابل بنے اور ایک کامیاب زندگی گزارے, تو اس سے وہ بچوں کو ایک سپورٹ بھی ملے گی. آپ بچوں کو اسکل سکھا دیں, جو سی اسکل وہ سیکھنا چاہتا ہے, ملٹیپل اسکل سکھائیں, لیکن میک شیور کریں آپ کے بچے کو ایک اسکل کم سے کم آتی ہو جس کو وہ انجوائے کرتا ہو. آپ اپنے بچوں کو پیسے کمانا سکھائیں, پیسوں سے دور نہیں کریں, انہیں پیسے کو ٹرانزیکشن کو کرنا سکھائیں. آپ دیکھیں کہ اپنے بچوں کو آنرشپ دیں, ان سے بات کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں. میرے خیال سے اگر آپ اتنا بھی کر لیتے ہیں
آٹومیٹکلی چیزیں چینجنگ کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. ہمارے بچے یہاں سے اوورسیز جاتے ہیں اور یہاں پر وہ بڑی اچھی یونیورسٹیز کے گریجویٹ ہوتے ہیں اور وہ کام کرتے ہوئے گھبراتے ہیں اور ان کو یونیورسٹیز انڈسٹری ہائر نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی, مسئلے مسائل آتے ہیں. لیکن جب یہ باہر کی کنٹریز میں جاتے ہیں تو یہ وہ سارے کام جنہیں یہاں پر یہ پسند نہیں کرتے تھے وہی کام کر کے یہاں پر یہ ڈالرز اور پیسے اور سب کچھ بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ یہاں پر پہلے سیکھ لیں, اور ہمارے ہاں جو اپنی انڈسٹری بند ہوئی پڑی ہے وہ انڈسٹری شاید چل پڑے گی اور ملک بھی بہتری کی طرف چل پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ہیرا جاوید صاحبہ, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, جزاک اللہ. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.